السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگوں، حالات بہت زیادہ نازک ہیں اور ہم سب واقف ہیں کہ اس وقت دنیاوی سطح پر، عالمی سطح پر ایمان کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جس سرزمین، مقدس سرزمین سے، عرب سے اہل ایمان نکلے تھے، دین کا پیغام نکلا تھا، آج وہیں سے دین کے پیغام کو دبانے کی، کچلنے کی معاذ اللہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی ہم نے کچھ ٹائم پہلے دیکھ ہی لیا کہ عرب نے باقاعدہ تبلیغی جماعت کو بین کر دیا، اور اللہ کا فضل ہے ہمارے علماء کرام وقت پر حرکت میں آ گئے کہ ہمارے علماء کرام نے اہل عرب سے تحریری اور تقریری دونوں اعتبار سے مطالبات شروع کر دیے ہیں عربی کے اندر، اور بڑے بڑے علماء کرام کے نام اس میں شامل ہیں۔ لیکن میں جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں نا، وہ اس وجہ سے حاضر ہوا ہوں کہ میرے دل میں خدشہ ہے، بس اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک کی بات کہتے ہوئے ہماری زبانوں پر انگارے رکھ دیے جائیں یہ بات کہتے ہوئے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن چونکہ حالات ہمارے ملک کے پچھلے کچھ سالوں سے اسی طریقے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے، اس تجربے کی روشنی میں، میری ناقص رائے کے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں یہ رخ نہ اختیار کر لے ہمارے ہندوستان کا معاملہ، جیسا کہ آج کل کے حالات چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ابھی کچھ ٹائم پہلے ہندوستان کی جو ہندوتوا گورنمنٹ ہے، انہوں نے 3 طلاق کے اوپر بل پاس کروایا۔ کشمیر کا مدعا تھا اور بھی دوسرے مدعے تھے، سی اے تھا، NRC تھی، اور بابری مسجد کا فیصلہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے اندر جمہوریت چلتی ہے، گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے ہوتے تھے۔ یہ پہلی بار تاریخ میں بدنما داغ لگا ہے ہندوستان کے جو ہے جوڈیشری کے اوپر کہ انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ گواہوں اور ثبوتوں کے بنیاد پر نہیں کیا، آستھا کی بنیاد پر کر دیا۔ یہ زندگی بھر جو ہے نہیں بھولے گی، پوری دنیا نہیں بھولے گی انشاءاللہ، اور ہندوستان کو، ہمارے ملک کو اس بات کے لیے یاد رکھا جاتا رہے گا۔ ہزاروں لاکھوں خوبیاں ایک طرف، لیکن یہاں کے رہنے والے باشندے جو ہیں وہ غلطی سے پاک تو ہیں نہیں، انہوں نے یہاں پر یہ بہت بڑی غلطی کی۔ تو لہٰذا پچھلے کچھ سالوں میں جو کچھ بھی فیصلے یہاں پر ہوئے ہیں، جو کچھ بھی معاملات یہاں پر ہوئے ہیں، وہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر ہوئے، اسلاموفوبیا کی بنیاد پر ہوئے۔ اور جب 3 طلاق کا بل پاس کیا گیا تو اس موقع پر بھی یہی بنیاد بنایا گیا کہ دیکھو بھائی، دنیا بھر کے اندر بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں، بہت سارے ملوک ایسے ہیں جہاں پر یہ 3 طلاق بین ہے، تو لہٰذا ہم کوئی نیا کام تھوڑی کر رہے ہیں، ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں جو دوسری کنٹریز کے اندر ہوا ہے۔ تو لہٰذا ان دوسری کنٹریز کو، جس میں بڑے بڑے اسلامی کنٹریز بھی تھے، نہ جانے کون کون سے نام لیے گئے، اور ان کو بنیاد بنا کر کے ہندوستان کے اندر 3 طلاق بین کا فیصلہ کر دیا گیا۔ دیکھیے، یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے گمراہ کن بات تھی کہ دوسری کنٹریز کے اندر 3 طلاق اگرچہ بین تھا، لیکن وہاں پر 3 طلاق دینے والے کا نفاذ سمجھا جاتا تھا، 3 طلاق 3 شمار ہوتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ بہت سارے ملوک ایسے ہیں جہاں پر، بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر 3 طلاق بین تو ہیں، لیکن 3 طلاق دینے والا اس کی طلاق شمار کی جاتی ہے، بیوی سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر تو کہانی دوسری ہے۔ یہاں تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کے فیور میں ہوں، اس کی وضاحت کبھی اور انشاءاللہ کہ طلاق، 1 طلاق، 2 طلاق، جو کچھ بھی ہے اس کی وضاحت پھر، اور میں اس کی وضاحت پہ جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہندوستان میں تو کہانی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاق دے دے تو اس کو 3 سال کی جیل بھی ہوگی اور طلاق بھی نہیں شمار ہوگی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا لاجک بنتا ہے اس چیز کا؟ بہرحال یہ فیصلہ جو ہے باہر کی کنٹریز کو بنیاد بنا کر کے کیا گیا تھا۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ دعوت و تبلیغ کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ پاکی ہے، ہندوستانی ہے، یہیں سے ساری دنیا کے اندر یہ آواز پھیلی ہے، اس کا سب سے بڑا مرکز بھی یہیں سمجھا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ ساری دنیا کے اندر جو اس کا نظام چلتا ہے وہ یہیں سے چلتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر یہاں کی جو ہندوتوا گورنمنٹ ہے اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی اور اس نے جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کو سعودی عرب کے فیصلے کو بنیاد بنا کر کے بین کرنے کا فیصلہ شروع کر دیا، تو بتاؤ میں اور آپ کیا کر لیں گے؟ ابھی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں سوائے ہاتھ ملنے کے اور خون کے آنسو بہانے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ نمبر 1، سب سے پہلے
اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلے بھائی، خدا کے واسطے بدلے۔ ابھی 6 دسمبر آیا، کالے دن کے نام سے منایا گیا، بہت سارے لوگوں نے اسٹیٹس رکھا یہ کالا دن ہے، ہم یاد رکھیں گے، بولیں گے نہیں۔ وہی لوگ جنہوں نے 6 دسمبر کو کالے دن کے نام پر یاد کیا اور اسٹیٹس لگایا، وہ سارے کے سارے لوگ ابھی بھی برتھ ڈے وشز لگا رہے ہیں، ابھی بھی ٹک ٹاک لگا رہے ہیں ان حالات کے اندر۔ اور میرے بھائیوں، خدا کے واسطے سمجھ جاؤ، اللہ کے واسطے باز آ جاؤ، اب زندگی کے رخ کو بدلنے کا وقت ہے۔ اب یہ جو ہے وہ اپنی مستیوں میں مست رہنے کا اور ناچ گانے کا وقت نہیں ہے، اور برتھ ڈے وشز کا ٹائم نہیں ہے، اور کیک منہ پہ ملنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے آپ ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ یہ ہمارے نوجوانوں سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ بابری مسجد کا فیصلہ ہوا، ہم ہاتھ ملتے رہ گئے، دنیا بھر کے معاملات ہمارے خلاف ہوئے، ہم ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اب یہ یوٹیوب کے اوپر میں نے خود کل ایک ویڈیو دیکھا، میں تو ان لوگوں کو جانتا نہیں، لیکن میں نے یہ ویڈیو دیکھا، اس ویڈیو کا جو تھمبنیل تھا اور ٹائٹل تھا وہ یہی تھا، جو ہم ہندوستانی نہ کر سکے وہ عرب نے کر کے دکھا دیا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کا کیا ذہن بنے گا؟ تو یہ تیاریاں باقاعدہ شروع ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلنا پڑے گا، اور دوسرے نمبر پر ہم لوگوں کو خدا کے واسطے اللہ کے واسطے ہم لوگوں کو دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں کہنی پڑیں گی، سننی پڑیں گی۔ اور تیسرے نمبر پر جو کام کرنے کا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ صرف دعائیں کریں، بلکہ تیسرے نمبر پر جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں، ایجوکیٹڈ، ان کو پڑھائیں لکھائیں، دینی اور عصری دونوں تعلیم۔ اس وقت یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اتنا اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنا دیں، اتنا پڑھا دیں، اتنا لکھا دیں کہ دنیا کے اندر جو حالات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر آ جائے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر اپنے حقوق خود لے لیں گے۔ یہ بہت اہم ضرورت ہے۔ میں نے اس چیز کے اندر مسلمانوں کو بہت پیچھے دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو یا تو پڑھاتے لکھاتے نہیں، یا اگر پڑھاتے لکھاتے بھی ہیں تو ایک بہت بڑا گیپ ہے، یعنی کہ عصری تعلیم اتنی دے دیتے ہیں کہ دینی تعلیم کے معاملے میں ان کو اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ پیشاب کیسے کرنا ہے، کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے۔ اور بہت سارے لوگ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم تو پڑھاتے ہیں، لیکن وہ اتنا پڑھا دیتے ہیں، دینی تعلیم ہی پڑھا دیتے ہیں، اور عصری تعلیم جو ہے وہ دیتے ہی نہیں، لہذا بچہ بیکورڈ ہو جاتا ہے۔ بھائی دونوں تعلیمات کی ضرورت ہے۔ اللہ نے مجھے بھی اولاد دی ہے، میں بھی یہ نیت کرتا ہوں، آپ بھی یہ نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں گے لکھائیں گے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھا رہا ہوں، وہ دکھائیں سنائیں۔ 15 منٹ 20 منٹ کا ایک کلاس کا روزانہ کا اس کا دورانیہ ڈیوریشن ہوتا ہے، کوئی لمبی چیز نہیں ہے۔ بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، وہ چیز بچوں کو دکھائیں تاکہ صحابہ سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایمانی جذبات ہمارے دلوں کے اندر بنے اور ابھریں۔ اور ایک بہت بڑا کام ہے کہ دینی اعتبار سے اپنے بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کریں گے انشاءاللہ عز و جل، آہستہ آہستہ حالات ہمارے رخ میں بنتے چلے جائیں گے۔ ورنہ دیکھا جائے تو حالات جتنے نازک ہیں، مسلمانوں کی خستہ حالی بھی اتنی بری حالت میں اس وقت۔ جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا، کہ لوگ جو ہے وہ ریل بنا رہے ہیں، انسٹا پہ ڈال رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ ڈال رہے ہیں، اور برتھ ڈے وشز کر رہے ہیں اور ہیپی اینیورسری بول رہے ہیں، اور کیک کاٹتے ہوئے جو ہے اس کی ویڈیو بن رہی ہے، چہرے پر کیک ملتے ہوئے، کیک سے ہولی کھیلتے ہوئے۔ بھائی بہت خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا وقت ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں وقت پر ہوش آ جائے اور بہت بڑا نقصان ہونے سے پہلے ہی ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔